بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 50 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم باب الوضوء من مس ذکر کی دوسری حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب نمبر 118 باب الوضوء من مس ذکر کے حوالے سے یہ درج ذیل عناوین جو ہیں ان پر گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے مس ذکر میں احناف کا مسلک دیکھا تھا اور مس ذکر میں دیگر ائمہ کا مسلک دیکھا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم درج ذیل عناوین پر گفتگو کریں گے، جس میں ہم احناف اور دیگر ائمہ کے دلائل پر گفتگو کریں گے، جمہور کے دلائل کے جوابات دیں گے اور احناف کے دلائل کی وجہ ترجیح بیان کریں گے۔ تو چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغیرۃ قال حدثنا عثمان بن سعید عن شعیب عن الزہری قال اخبرني عبد الله بن ابی بکر بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبیر يقول ذكر مروان في امارته على المدینة انه يتوضأ من مس الذکر اذا افضى اليه الرجل بيده فانكرت ذلك وقلت لا وضوء على من مسه فقال مروان اخبرتني بسرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت مروان فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انہ سمع عروة بن الزبیر، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقول ذکر مروان فی امارتہ علی المدینہ، ذکر مروان فی امارتہ علی المدینہ کہ مروان نے بیان کیا جب کہ وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، انہ یتوضأ من مس الذکر اذا افضى الیہ الرجل بیدہ کہ جب آدمی اپنے ہاتھ سے عضو تناسل کو چھوئے تو اس پر وضو لازم ہے۔ فنکرت ذالک، میں نے اس کا رد کرتے ہوئے قلت فرمایا لا وضوء علی من مسہ کہ عضو تناسل کو جو چھوئے اس پر وضو نہیں ہے۔ فقال مروان نے کہا اخبرتنی بسرۃ بنت صفوان کہ مجھے بسرہ بنت صفوان نے بتلایا کہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ذکر ما یتوضأ منہ ان چیزوں کے بارے میں جن سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتَوَضَّأُ مِن مَسِّ الذَّكَرِ کہ عضو تناسل کو چھونے سے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے۔ قال عروہ کہتے ہیں فلم ازل اماری مروان حتی دعا رجلا من حرسہ کہ میں مروان سے مسلسل بحث کرتا رہا یہاں تک کہ مروان نے اپنے محافظوں میں سے ایک کو بلایا۔ فارسلہ الی بسرۃ اور اس کو بسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ فسألها عما حدثت مروان فارسلت الیہ بسرۃ بمثل الذی حدثنی عنہا مروان، اس نے حضرت بسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروان والی روایت کے بارے میں پوچھا، تو حضرت بسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہی روایت سنا کر بھیجا جو مروان نے مجھے ان کے نام سے بیان کی تھی۔ چلیے اب اس حدیث مبارکہ کے رجال پر گفتگو کرتے ہیں، راویوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس سند میں کل 8 راوی ہیں، جن میں سب سے پہلے احمد بن محمد بن المغیرہ ہیں۔ آپ حمصی ہیں اور آپ کی وفات 264 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ روات کے 11ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ آپ سے روایت کرتے ہیں۔
اگلے راوی عثمان بن سعید رحمہ اللہ ہیں، بن کثیر بن دینار القرشی، یہ بھی حمصی ہے اور ثقہ اور عابد راوی ہیں، 9ویں طبقے سے ان کا تعلق ہے، 209 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام احمد اور ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ثقہ راوی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے ابدال تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات جو ہے ان سے روایات لیتے ہیں۔ اگلے راوی شعیب بن ابی حمزہ ہیں، یہ بھی 7ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، عابد راوی ہیں۔ آپ جو ہے امام زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے سب سے لائق اور فائق شاگرد تھے۔ ائمہ رجال جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کی ثقاہت پر متفق ہیں، اور ائمہ صحاح ستہ نے آپ سے روایات لی ہیں۔ اگلے راوی امام زہری رحمہ اللہ ہیں، اور امام زہری رحمہ اللہ محمد بن مسلم المدنی، ان کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ باقی جو حضرات اس سند میں موجود ہیں، جن میں عبداللہ بن ابی بکر ہیں اور عروہ بن زبیر ہیں، ایسی مروان بن حکم ہے، ان تمام کی وضاحت پچھلے سبق میں گزر چکی ہے۔ چلیے اب ہم اس سند کی خصوصیات اور اس کے لطائف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے سمانیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، اور ایک بات یہاں یہ وضاحت کرتا ہوا میں چلوں کہ یہ جو امام نسائی رحمہ اللہ کی سمانیات ہیں 8 واسطوں پر مشتمل ہے، یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی 5ویں حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس سند کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ سند کے پہلے 3 راوی حمصی ہیں اور باقی 5 جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اور ایک خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس میں جو احمد بن محمد بن المغیرہ راوی ہیں، ائمہ صحاح ستہ میں سے صرف امام نسائی رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں، باقی ائمہ صحاح ستہ نے ان سے روایت نہیں لی۔ چلیے اب ہم مسائل الحدیث دیکھتے ہیں۔ مسائل الحدیث میں سب سے پہلے ہم مس ذکر کے بارے میں احناف کا مسلک یہ تھا، جو کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے، کہ احناف کے نزدیک مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اگلی حدیث مبارکہ ہے، اگلے باب میں جو امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ حدیث مبارکہ یہ ہے۔ حضرت طلق بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں حدیث مبارکہ کا یہ والا حصہ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُزْغَةٌ مِّنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِّنْكَ۔ ایک دیہاتی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں مس ذکر کر لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ یعنی جیسے آپ جسم کے باقی اعضاء کو چھو لیتے ہیں، ہاتھ لگا لیتے ہیں، چہرے کو، ناک کو، پاؤں کو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ بھی تو جسم کے ایک حصہ ہی ہے، شرمگاہ بھی انسان کی، تو اس سے پھر وضو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ یہ حدیث مبارکہ احناف کی سب سے بڑی دلیل ہے مس ذکر سے وضو نہ ٹوٹنے کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں شافعیہ اور حنبلیہ کی دلیل کیا ہے، یا ان کے دلائل کیا ہیں۔ شافعی اور حنابلہ کا ہم نے پیچھے جو مسلک پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں انسان جب اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عضو تناسل کو چھوئے یا مقعد کو چھوئے یا عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے، یعنی چاہے چھوٹے انسان کے شرمگاہ کو چھوئے یا بڑے کی، یا زندہ یا مردہ، یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ان کا مسلک تھا۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی اس باب کی دونوں احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، حدیث بسرا بنت صفوان اور حدیث ام حبیبہ۔ ان دونوں حدیث میں سے ایک میں ذکر کا لفظ ہے اور ایک میں فرج کا لفظ ہے، تو شرمگاہ اور عضو تناسل۔ تو اس لیے شوافی اور حنابلہ کے نزدیک حضرت عمر بن شعیب کی اپنے دادا سے بواسطہ اپنے والد جو روایت کردہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے، اور جو عورت جو ہے اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے، اس سے ثابت ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شوافی اور حنابلہ کی جو دلیل ہے وہ یہ دونوں احادیث مبارکہ ہیں۔ ان سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے، آگے والی شرمگاہ ہو، مقعد ہو، ایسے ہی عورت کی ہو یا بچے کی ہو،
اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، ان سارے ہی صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو مالکیہ کی دلیل ہے وہ دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث بصرہ ہے، حدیث بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضأ، کہ جو شخص اپنے شرمگاہ کو چھو لے وہ اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی مالکیہ کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ ایک حدیث مبارکہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ کو اپنے عضو تک لے جائے اور اس طرح لے کے جائے کہ عضو اور ہاتھ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو اس پہ وضو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کی یا مالکیہ کی دلیل ہے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان تمام حضرات کے نزدیک، یوں کہہ لیں جمہور کے نزدیک جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان سب کے دلائل ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نزدیک تو فقہائے احناف کا جو موقف ہے وہ راجح ہے، اور اس کے راجح ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ کچھ وجوہات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اکابر صحابہ کرام کا عمل احناف کے موقف کی تائید کرتا ہے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ احناف کے موقف کی تائید کرتا ہے کہ ان تمام حضرات کے نزدیک جو ہے مس ذکر سے یا مس فرج سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تو یہ ہے کہ میں عضو تناسل کو چھوں یا ناک کو چھوں، دونوں ناقض وضو نہیں ہوں گے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق تو ناک کو چھونا اور عضو تناسل کو چھونا برابر ہے۔ جیسے ناک کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے عضو تناسل کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک دوسری وجہ ترجیح تطبیق کا امکان ہے کہ اگر ہم احناف کے طریقے کے مطابق عمل کریں تو دونوں حدیث بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس میں یہ ذکر ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو ہے، ان میں تطبیق ممکن ہے۔ یہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اگلے سبق میں یہی آئے گی۔ تو جو حضرت طلق بن علی والی روایت ہے، ہم اس کے حکم برقرار رکھتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جو حدیث بصرہ بنت صفوان ہے اس کو ہم استحباب پر محمول کریں گے، یعنی وضو ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن اگر کوئی وضو کر لے تو یہ مستحب عمل ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں حدیث میں تطبیق ممکن ہے۔ اس طریقے سے ہمیں کسی حدیث کو منسوخ قرار نہیں دینا پڑے گا۔ ایسے ہی وجہ ترجیح میں سے ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ اگر حدیث بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکلیہ چھوڑنا لازم آتا ہے، پھر اس کو بالکلیہ ہم چھوڑ ہی دیں گے۔ لیکن اگر احناف کے مسلک پر عمل کیا جائے تو پھر حدیث بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو استحباب پر محمول کریں گے اور حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے کسی بھی حدیث کو چھوڑنا لازم نہیں آئے گا۔ قیاس سے بھی حضرات حنفیہ کی تائید ہوتی ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حنفیہ کے جو ہے مسلک پر عمل کیا جائے، کیونکہ دونوں شرمگاہوں سے نکلنے والا جو بول و براز ہے وہ سب کے نزدیک بالاتفاق جو ہے ناپاک ہے، اور لیکن اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس نجاست کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس نجاست کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس بات پر بھی فقہا کا اتفاق ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں اگر ان اعضاء کو دیکھیں جن اعضاء سے بول و براز نکلتا ہے تو وہ اعضاء تو پاک ہیں۔ جب وہ اعضاء پاک ہیں تو جب ان پاک اعضاء کو چھونے سے وضو کیسے ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ ان سے نکلنے والی نجاست کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے
قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بھئی جب نجاست کو جو کہ ان اعضاء سے نکل رہی ہے اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹ رہا، تو جن اعضاء سے یہ نجاست نکل رہی ہے وہ پاک ہونے کے باوجود پھر ان کو چھو لینے سے کیسے وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کا چھونا، ان اعضاء کا چھونا جو ہے وہ بدرجہ اولیٰ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مس ذکر جو ہے ناقض وضو نہیں ہے، اس میں امت مسلمہ کے لیے آسانی بھی ہے، اور اسلام کا مزاج بھی یہی آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آسانی پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی مس ذکر سے، مس فرض سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس میں امت مسلمہ کے لیے بہت پریشانی ہو جائے گی، اور انسان کے لیے بار بار وضو کرنا یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے بطور استحسان کے مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، احناف نے یہ کہہ دیا۔ چلیے اب ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ جو جمہور نے حدیث بصریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اور دوسری احادیث پیش کی ہیں، ان دلائل کا جواب کیا ہے احناف کی طرف سے۔ تو جوابات میں سے جو حدیث بصریٰ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیش کی گئی ہے جمہور کی طرف سے، اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس میں جو راوی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ مروان کے پاس آئے تھے اور مروان نے پھر تذکرہ کیا تھا مس ذکر سے وضو ٹوٹنے کا، تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ تو پھر مروان نے اپنے کسی شرطی کو، اپنے کسی دربار کے چوکیدار وغیرہ کو حضرت بصریٰ بنت صفوان کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے پھر حضرت بصریٰ بنت صفوان سے پوچھا، تو حضرت بصریٰ بنت صفوان نے بتایا، تو شرطی نے آ کر پھر وہی مروان کو اور حضرت عروہ بن زبیر کو بتایا۔ تو اب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا براہ راست سماع جو ہے وہ حضرت بصریٰ بنت صفوان سے نہیں ہے۔ اب درمیان میں یا تو وہ شرطی، وہ چوکیدار ہے، اگر وہ چوکیدار ہے تو وہ مجہول راوی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مروان ہے تو مروان جو ہے ایسا راوی ہے کہ جو مختلف فی ہے۔ ان کے بارے میں ہم پیچھے بھی تذکرہ کر کے آئے ہیں کہ جو گورنر بننے سے پہلے کی ان کی روایات ہیں ان کو جو ہے محدثین درست سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، اور گورنر بننے کے بعد کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں محدثین کے اختلاف ہے۔ تو اس طریقے سے درمیان میں مجہول راوی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے بصریٰ بنت صفوان روایت کی جو ہے وہ کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ یہ ابتلاء عام کا مسئلہ ہے، مس ذکر جو ہے ابتلاء عام ہے، اور ابتلاء عام ہونے کے باوجود حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور ابتلاء عام کے بارے میں یا ابتلاء عام ہونے کے باوجود جو حدیث بصریٰ بنت صفوان ہے وہ خبر واحد ہے، جبکہ اسے تو درجہ شہرت پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت عروہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اس کو تو درجہ شہرت پہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان مشہور تھی، معروف تھی اور معمول بھی تھی۔ تو ابتلاء عام کے بارے میں خبر واحد پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابتلاء عام مسئلے میں جو حدیث ہوگی وہ بھی ابتلاء عام ہوگی، وہ بھی مشہور ہوگی صحابہ کرام کے درمیان میں۔ تو صحابہ کرام کے درمیان میں حضرت طلق بن علی والی روایت مشہور تھی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو میرے خیال سے بس یہ دو جوابات جو ہیں جمہور کے دلائل کے کافی ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے یہ باب الوضوء من مس ذکر کے حوالے سے دوسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ دیکھی ہے، جس میں احناف اور دیگر ائمہ کے دلائل ہم نے پڑھے ہیں، جمہور کے دلائل کا جواب دیا ہے مختصراً، اور احناف کے دلائل کی وجہ ترجیح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوالات اگر ہم دیکھیں کہ اس موضوع سے متعلقہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں، تو یہ درذیل سوالات ہو سکتے ہیں اس موضوع سے متعلقہ: مس ذکر سے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے دلائل تفصیل سے بیان کریں، مختلف فقہا کے اقوال اور ان کے دلائل کا تقابلی جائزہ پیش کریں، اس مسئلے میں احادیث کے درمیان تطبیق کی وضاحت کریں، اس مسئلے میں کس صحابیہ کی روایت مشہور ہے، ایسے ہی احناف کے مسئلے کی وجہ ترجیح بیان کریں۔ یہ مختلف جو ہیں وہ سوالات اس موضوع سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔